مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آج دوپہر خداوند کے کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا گڈ فیتھ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ وہاں جائیں اور ہمیں سبسکرائب کریں تو یہ آپ کی محبت ہوگی۔ شکریہ۔ کلام مقدس میں سے میں آج صبح لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خداوند یسوع مسیح کے ایک خطبے کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے بہت سے خطبے دیے ہیں نئے ڈرامہ میں، لیکن جو ان کے خطبات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہی مؤثر اور بابرکت ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ اے عزیزو، آج صبح میں آپ سے خداوند کے اس عظیم الفاظ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں دعا ہماری روحانی سانس ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے روحانی۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہماری سانس بند ہے، اور اگر سانس بند ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پھر ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں روحانی طور پر۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، دکھ سے لڑ رہے ہیں، تکلیفوں سے لڑ رہے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں، اور اب بیماریوں کے بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے، برسوں سے وہ بیماریوں کے بڑے بڑے بوجھوں کے نیچے دب چکے، اور کہیں کسی تخیل میں دعا کا تصور بھی دھندلا سا ہو گیا ہے ان کی زندگی میں۔ اب وہ گرم جوشی نہیں ہے دعا کی، وہ عبادتوں میں جاتے ہیں، وہ خادموں سے ہاتھ رکھوا کر دعا کرتے ہیں، دعا کی رسم پوری ضرور کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہمت ہار گئے دعا کرنے سے۔ انہوں نے دعا کرنا کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بیماریوں کی وجہ سے پس رہے ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور سالوں کی بیماریوں کے بعد ہمت ہار چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، 2 مثالیں دوں گا، ٹائم کے اندر رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حوض کے کنارے ہے اور 38 برس سے پڑا ہوا ہے، 38 برس تک۔ صبر کا دیکھو پیمانہ، صبر کا کس طرح زبردست ایک مثالی کردار ہمارے سامنے۔ 38 برس سے ہمت نہیں ہارا، بالآخر اسے شفا نصیب ہوئی۔ جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں دعا میں، یقین جانیں اس دن ہم ہار جاتے ہیں۔ مت ہاریں، خدا سنتا ہے،
بعض اوقات ہماری دعاؤں میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، اس پر ہم جب دعا کے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے تو میں اس وقت بات کروں گا، لیکن چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری دعائیں نہ سنی جانے کی ایک وجہ گناہ ہے، ہماری زندگی ناراستی ہے، بے راہ روی ہے، خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق نہیں ہے، یا بہت کمزور ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جسے ہم خود ختم کر سکتے ہیں، جس سے ہم خود چھٹکارا پا سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ نافرمانیاں خدا کے متعلق اور اس کے کلام کے متعلق انہیں کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات اگر ہم کر لیں تو یقیناً ہماری دعا کا سنا جانا ضروری ہے، لیکن خدا کے نزدیک بعض موقعوں پر ہمارے لیے دعا کرنا ہی بہت بڑا کام۔ یہاں لکھا ہے ہمت نہ ہاریں۔ ایک تمثیل بتائی خداوند نے، کہا ایک بے انصاف قاضی یعنی جج کے پاس ایک عورت بیوہ اپنا مقدمہ لے کر جاتی تھی، تو وہ روز روز جاتی تھی، اور جو جج صاحب تھے بالآخر وہ تنگ آ کر کہنے لگے، نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کے باوجود یہ عورت مجھ سے امید رکھتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ خداوند کہتا ہے پھر میں انصاف کروں گا۔ خداوند کہتا ہے جب وہ بے انصاف قاضی کر رہا ہے تو میں، خداوند یہ کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بھول سکتا۔ وہ بے انصافی کرنے والا جج جب بھول نہیں رہا بار بار آنے سے، تو آپ کی دعا جب آپ بار بار ہمت نہ ہارتے ہوئے میرے حضور اپیل کرو گے، دعا کرو گے اور میرے حضور پکارو گے، آواز دو گے، تو میں کیوں نہ سنوں گا اور کیوں نہ انصاف کروں گا۔ جو بیمار ہیں، جو دکھ میں ہیں، یہ بڑی دکھ کی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اور آج کل بیماری کے اخراجات، بیماری کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، پورے کا پورا خاندان اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم اس جگہ دعا کرنے میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو بیماریوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتے، ایک شہر دوسرے شہر، اس کے علاوہ جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے وہ پہنچتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے، اور کبھی کبھی تو میں ان کی زندگی میں شفا کو دیکھ لیتا ہوں۔ اے عزیزو، اے ساتھیو، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، میں تھوڑا شارٹ رکھنا چاہتا ہوں میسج، اور مثال دینا چاہتا ہوں اسی باب میں، 18ویں باب کی آپ 35ویں آیت میں جب جائیں گے، 25ویں آیت میں، 35ویں آیت میں تو لکھا ہے جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اندھا تھا وہ تو بیچارہ، دیکھ نہیں سکتا تھا کہ یسوع ناصری کہاں جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، آج بڑی آوازیں آ رہی ہیں، بھیڑ یہاں سے گزر رہی، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یسوع ناصری یہاں سے گزر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے یسوع ناصری کو پکارنا شروع کر دیا، اور دیکھیں بھیڑ میں سے کچھ لوگوں نے اسے روکا بھی ہوگا، لوگوں نے کہا ہوگا یہ کون سا شور مچانا شروع کر دیا ہے تم نے، لیکن وہ اور اونچی آواز سے پکارنے لگا۔ آپ اگر آگے جا کر دیکھیں تو لکھا ہے اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے، او بھائی کیا شور مچا دیا تو نے، ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا، ہمت نہیں ہاری، اس نے چلایا، یسوع کو پکارتے ہوئے چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں بینا ہونا چاہتا ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے روشنی چاہیے، میں بینا ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس نے خود پکارا، اس نے کسی کی مدد نہیں لی،
समझने वाली बहुत सी बातें हैं। ये किसी को कह सकता था मेरे लिए यीशु को रोकना, लेकिन वो दूर की बात हो जाती है। इसने खुद चलाया। बाज़ औक़ात हम दुआ में हिम्मत हार जाते हैं और दूसरों के ज़िम्मे ये काम लगा देते हैं, तुम मेरे लिए दुआ करना, तुम मेरे लिए दुआ करना। कभी कभी ये भी हमारे लिए रुकावट बन जाती है। हम खुद इस अंधे से सीख सकते हैं जिसने खुद जोश से चिल्ला चिल्ला कर यीशु को पुकारा। हम भी पुकारें, दुआ को बढ़ाएं, कम ना करें। एक तो वो लोग जो खिदमत में हैं उनकी दुआएं थोड़ी कम हुई हैं, उनको भी बेहतर करनी चाहिए मुझे और हम जैसे तमाम खिदमत गुजारों को अपनी दुआ को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सांस है। और अगर यही कम हो जाए तो हमारी वाइब्रेट करेगी बॉडी, हिलेगी, ताकतवर नहीं होगी। पूरी ऑक्सीजन जब लेंगे तब हमारी बॉडी मजबूत और ताकतवर होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़िंदगी के हर हिस्से को चाहिए। ब्लड को भी ऑक्सीजन चाहिए। ये जो पंप करता है ना हमारा दिल, खून के साथ ऑक्सीजन भी पंप होती है जो यहाँ से जाती है, और ये ऑक्सीजन अगर खून के अंदर ना हो तो ज़िंदगी ख़त्म। दुआ अगर ज़िंदगी में नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म। रूहानी ज़िंदगी डेड, हम मुर्दा हो जाते हैं रूहानी तौर पर। तो क्यों ना हम अपने आप को बहाल करें। बहुत सारे ईमानदार बहनों और भाइयों को भी मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, आए अपनी दुआ को जहाँ कम किया है वहाँ दोबारा से बहाल हों। शुरू करें दुआ करने से हिम्मत ना हारे। बीमार, दुखी, खानदानी मसाइल का शिकार, घरेलू झगड़ों का शिकार, माशी तंगदस्ती वाले लोग भी अपनी दुआ में हिम्मत ना हारें। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हम मुकदमा हार जाएंगे, यानी हम खुद हार जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यीशु को पुकारते रहें। यीशु ने कहा, बेइंसाफ काजी अगर आपकी आवाज़ सुन सकता है, बेवा की आवाज़ सुन सकता है, तो मैं तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं सुनूंगा। आइए दुआ करें और दुआ करने के लिए लोगों को भी इनकरेज करें और दुआ में इकट्ठे होकर भी करने की पूरी तरह से कोशिश करें और शख्सी दुआ को भी कभी ना छोड़ें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन। अब हम आप सबके लिए और अपने लिए दुआ करेंगे। मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और आज सुबह तेरे लिए तमाम बीमारों, दुखियों, खानदानों में मसाइल का शिकार, झगड़ों का हिस्सा बनने वाले लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि तू उन्हें मुक्त कर दे, उन्हें रिहाई दे दे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, माशी तंगदस्ती जिन खानदानों, घरानों, अफराद पर है, तेरा रहम, तेरा करम उनके लिए मांग लेता हूँ और मांग लेता हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ की रोया, ताकि हम दुआ में ठहरें और दुआ में मजबूत हों और इस बड़े हथियार को जो हमारा ऑक्सीजन है किसी तरह अपनी रूहानी ज़िंदगी से कम ना होने दे। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।